گورا قرآن میں خوش آمدید۔ ہماری تھیم ہے سیئات، یعنی اللہ کے ناپسندیدہ کام۔ اور کل ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ کون سے 3 کام اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے اور ہم نے ان سے بچنا ہے۔ بھلا کون سے 3 تھے؟ لا تنازعوا، آپس میں لڑنا نہیں ہے، لا تسخر، مذاق نہیں اڑانا، ولا تلمزوا، تانا نہیں دینا، الزام نہیں لگانا، ولا تنابزوا، اور ایک دوسرے کے برے نام نہیں رکھنے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک طرح سے یاد دہانی ہے کہ ان کاموں سے ہم نے بچنا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہمیں ان سے بچنے کے لیے حکم دیا، اور اس کا حکم ماننا تو بہت ضروری ہے اچھی اور خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے۔ اس سے خود ہمارا اپنا دل، اپنا ماحول، اپنی زندگی صاف ستھری، پرسکون اور اچھی رہتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے، بلکہ سارا معاشرہ، ہمارے ارد گرد کا سارا ماحول اچھا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے نا، یہ چیزیں تو ہمارے اندر وہ ایموشنل پولوشن پیدا کر رہی ہیں بچوں، جس سے ہمارا دل برا محسوس کرتا ہے۔ کہیں لڑائی ہو جائے، اگر ہمیں لڑائی دیکھنے کو بھی ملے تو بھی ہمارا دل برا ہوتا ہے نا، کوئی لڑ رہا ہو تو ہمیں برا لگتا ہے، اور اگر ہماری اپنی لڑائی ہو جائے تو اس سے زیادہ دل برا لگتا ہے۔ تو اللہ نے اس کا حل بتایا صلح کرنے کو، اور باقی چیزیں کہ اس سے رک جانا ہے۔ تو آج ہم سورہ حجرات کی اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کس سے مخاطب ہوئے اللہ تعالیٰ؟ ایمان والوں سے۔ کیا کہا ان سے؟ اجتنبوا، بچ جاؤ۔ کیوں کس سے بچو؟ من الظن، گمان کرنے سے، بہت زیادہ گمان کرنے سے، کیونکہ کچھ گمان تو گناہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ گمان کیا ہوتا ہے؟ ایک خیال، ایک سوچ جو کسی کے بارے میں ہمارے دل میں آتی ہے کہ اس نے ایسے اس لیے کیا ہوگا کہ اسے تمہیں اچھی نہیں لگتی یا اچھا ہی نہیں لگتا ہے نا۔ تو اس وجہ سے جو بات ہمارے دل میں آئے گی وہ بظاہر چھوٹی سی بات ہمیں بہت بڑی لگنے لگے گی، یعنی ایسی سوچ جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، وہ ہمارے ذہن میں بڑی ہو کے اتنی بڑی ہو جاتی ہے، اور اکثر شیطان اس وسوسے کو ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ فلاں نے تمہارے ساتھ ایسے کیا ہوگا، یہ تو الٹا کام تمہارے ساتھ فلاں نے کیا ہوگا، فلاں نے تمہاری شکایت لگائی ہوگی، اس طرح ہے نا۔ تو یہ اکثر ایسا ہوتا ہے بچوں کی، یہ باتیں نا درست نہیں ہوتی، اور ہم ان پہ سوچتے رہتے ہیں اور ان کے مطابق دوسروں سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا بیہیویئر بھی اس سے غلط ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اکثر یہ جو ہم گمان کرتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، جو ہمارے ذہن نے خود بخود گھڑ لیا۔ وہ جھوٹ کسی نے نہیں ہم سے بولا، ہمارے ذہن نے گھڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کو کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بھی ہمیں کئی دفعہ ایک پازیٹیو بات سوچنی چاہیے۔ اگر کوئی لیٹ آیا، کسی کو ہم نے بلایا تھا، کسی نے ہمارے پاس آنا تھا، وہ کیوں نہیں آیا، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہم نے پازیٹیو رہ کے سوچنا ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے۔ سیدھا سا حل اس کا یہ ہوتا ہے کہ پوچھ لیا جائے، اس سے دل صاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اگر یہ بات پسند نہیں کہ ہم میلے کچیلے گندے رہیں، گندے مندے کپڑے پہنے یا اپنا جسم اور ہاتھ پاؤں صاف نہ رکھیں، تو اللہ کو یہ بھی بات پسند نہیں ہے کہ ہم اپنا دل گندا رکھیں۔ ہمیں اپنا دل بھی صاف رکھنا ہے۔ ایسی باتیں ہمارے دل کو گندا کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ پھر اگلی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کی ٹو میں نہ رہو، تجسس نہ کرو، اس نے ایسے کیوں کیا، کون کیا بات کر رہا ہے۔ 2 لوگ بات کر رہے ہو تو تیسرا جا کے کان لگا کے سننا شروع کر دے، یا بعض اوقات بڑے فون کر رہے ہو یا کوئی بھی فون کر رہا ہو تو ہم اس کی طرف دھیان دیں کہ اس نے کیا کیا باتیں کی۔ پھر ان باتوں کے بارے میں بھی بعض گمان ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ آدھی پونی بات ہم نے سنی ہوتی ہے اور باقی آدھی پونی بات کو ہمارا ذہن فل ان دی بلینکس کر لیتا، جو بات ہم نے سنی نہیں ہوتی۔ اور یہ فل ان دی بلینکس کیا ہے؟ یہ تو بدگمانی بھی ہے، اور اللہ نے تو کہا کہ بدگمانی سے بچو۔ تو دوسروں کے بارے میں خام خواہ ٹو لینا، کون کہاں کیا کرتا ہے، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کھایا، کس نے کیا چیز کہاں رکھی، جو چیز خود بخود پتہ چل جائے ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں تجسس میں رہنا، اس کی ٹو میں رہنا، اس کی جاسوسی کرنا بری بات ہے۔ کنسوئیاں لیتے پھرنا، ایسے لوگوں کی بچوں کو عزت نہیں کرتا۔
جن کے اندر یہ والی بیماریاں ہوتی ہیں نا، اخلاقی بیماریاں ہیں یہ۔ اور اگلی بات اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کیا بتائی، وَلَا يَغْتَبْ، اور نہ کوئی غیبت کرے تم میں سے ایک دوسرے کی۔ غیبت کرنا کیا ہے؟ اللہ نے خود ہی بتا دیا اس آیت کے اگلے حصے میں کہ غیبت کرنا تو ایسا ہے جیسا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ کتنی بری بات، کتنی کیسی مثال اللہ تعالیٰ نے دی تاکہ ہم اس بات سے گھن کھائیں، اس سے ہمیں نفرت آئے کہ ہم دوسروں کی شکایتیں لگاتے پھر رہے ہیں، دوسروں کی پیٹھ پیچھے ان کی باتیں بتا رہے ہیں۔ شکایت جب ہم پیچھے لگاتے ہیں، کوئی سامنے نہیں ہوتا ہمارے، تو دراصل کیا مطلب ہے کہ وہ جو ہمارا بھائی ہے یا وہ ہماری بہن ہے یا ہماری دوست یا سہیلی ہے جس کی ہم اس وقت بات بتا رہے ہیں نا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تو وہ اس وقت اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے تو سامنے ہے ہی نہیں کہ وہ دوسروں کو بتائیں کہ یہ غلطی مجھ سے اتنی نہیں ہوئی، اتنی ہوئی یا ہوئی ہی نہیں، ہے نا، تو ہم بتاتے پھر رہے ہیں دوسروں کو۔ تو جس کی ہم برائی کر رہے ہیں نا، وہ اپنی حفاظت نہیں اس وقت کر سکتا، اس لیے اللہ نے اس کو مردہ بھائی سے تشبیہ دی کہ وہ سامنے تو ہے ہی نہیں۔ جیسے ہی مردہ بھائی کا کوئی گوشت، مردہ انسان کا گوشت نوچ نوچ کے کھانا شروع کر لے، وہ تو مرا ہوا ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو بچائے گا؟ نہیں بچا سکتا نا۔ اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں نا، اس کی شکایت لگاتے ہیں، اس کی کوئی برائی آگے بتاتے ہیں، تو وہ تو موجود ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے اس بات سے جو ہم پھیلا رہے ہیں اس کے بارے میں۔ اس لیے اس بات کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا۔ تو اتنی گندی اور اتنی بری بات ہے کہ اس کا تصور کریں نا تو ویسے ہی الٹی آ جائے، ہے نا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے شکایتیں نہیں لگانی۔ کسی کی خامی کوتاہی ہمارے علم میں آ جائے نا تو ضروری نہیں ہوتا اس کو آگے بتانا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مسلمان اپنے بہن بھائی کی کسی غلطی کی پردہ پوشی کرتا ہے نا، یعنی اسے کور کر لیتا، بتاتا نہیں آگے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو چھپا لیں گے، دوسرے انسانوں کے سامنے نہیں آنے دیں گے۔ اب تو ہم اتنے برے ہو گئے کہ ہم سوشل میڈیا پہ سر عام لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، لو جی فلاں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اس میں پیارے بچوں انفرادی طور پر ہمارے ارد گرد لوگوں کی شکایتیں بھی موجود ہیں، اور اسی طرح جو باقی خام خواہ بدخویاں کرتے پھرنا کسی کی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فلاں شخص نے بات کی کہ نہیں، بس ایک دفعہ سوشل میڈیا سے ہم بات پڑھتے آگے اڑا دیتے ہیں۔ اس بات کو بھی اللہ نے سختی سے ناپسند کیا کہ تحقیق کے بغیر آگے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ غیبت کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائیاں، ان کی کوتاہیاں، ان کی غلطیاں اس بیان کی جائے جسے اس کے سامنے کریں تو وہ اسے برا لگے، یا پھر اس کے سامنے ایسی بات اس کے ساتھ منسوب کر دی جائے جو الزام ہی ہو، اصل میں حقیقت ہی نہ ہو۔ اس الزام کو کہتے ہیں بہتان۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت بات بری لگتی، کسی شخص نے وہ غلطی کی نہ ہو تو ہم اس کے اوپر اس کا الزام لگا دیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر سکیں، تاکہ ہمارا دل گندا نہ ہو، تاکہ ہم اچھی اور خوبصورت زندگی گزار سکیں۔ اب آپ خود سوچیں، جو کوئی ایسا ماحول ہو نا جس میں سب ایک دوسرے سے بدگمانی کر رہے ہوں، ان کے بارے میں برا سوچ رہے ہوں، ایک دوسرے کی ٹو لگا کے بیٹھے ہوں کہ کون کیا کر رہا ہے، اس وقت اس نے کیا کیا، کیا کھایا، کیا لیا، کیا دیا، کہاں گئے، کہاں نہیں گئے، اور کہاں چیزیں رکھیں، کیوں رکھیں، یہ ٹو ہے، یہ تجسس ہے، اور غیبت کرتے پھر رہے ہوں اور پھر الزام لگا رہے ہوں۔ وہ کیسا گندا ماحول ہوگا، کیسا گندا معاشرہ۔ ہم نے اپنے ماحول اور معاشرے کو اسی لیے گندا کر لیا کہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں، یہ وہ اخلاقی بیماریاں ہیں جو ہمارے دل کو گندا کر رہی ہیں، ہمارے ماحول کو گندا کر رہی ہیں، پالوٹیڈ۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس ایموشنل پالوشن سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے ماحول کو بھی۔ تو آج کی کتنی باتیں، ہم نے بدگمانی نہیں کرنی، ہم نے تجسس نہیں کرنا، ہم نے غیبت نہیں کرنی انشاءاللہ۔ ان بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں نفرت ہونی چاہیے، اتنی نفرت جتنی کہ ایک مردہ بھائی کا گوشت نوچ کے کھانے سے نفرت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اپنی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ان ساری باتوں سے جو ہم ان سے ناپسند ہیں ہم انہیں کرنے والے نہ ہوں، ان سے بچنے والے ہوں۔ اللہ نے ہمیں مخاطب کر کے کہا اجتنبوا، بچ جاؤ اللہ، آپ ہمیں بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ، پیارے اللہ تعالیٰ، آپ ہمیں ان ساری برائیوں سے بچا لیں۔ آمین ثم آمین۔